کیا ہو اگر کوئی آپ کے خواب میں داخل ہو جائے، آپ کے راز چرا لے، آپ کے دماغ میں ایک خیال ڈال دے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہے انسیپشن، وہ فلم جس نے پوری دنیا کا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ اور آج میں آپ کو اس کی پوری کہانی اردو میں سمجھاؤں گا۔ ایک ایک پرت کھول کر فلم شروع ہوتی ہے ایک ساحل سمندر پر۔ لہریں آ رہی ہیں، ریت پر ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے۔ سپاہی اسے اٹھا کر ایک بوڑھے طاقتور آدمی کے سامنے لے جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی میز پر رکھی ایک چیز دیکھتا ہے، ایک چھوٹی سی لٹو، اور اس کی آنکھوں میں کچھ چمک اٹھتا ہے۔ ہم ابھی نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ کہاں ہے، یہ لٹو کیا ہے، لیکن یہ فلم کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ اور آخر میں آپ کو پتہ چلے گا کیوں ہمارا مرکزی کردار ہیکوب، جسے لیونارڈو ڈی کیپریو نے ادا کیا ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین ایکسٹریکٹر ہے۔ ایکسٹریکٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کسی کے خواب میں گھس کر اس کے دماغ سے خفیہ معلومات چرا لے۔ کوب اپنے ساتھی آرتھر کے ساتھ مل کر ایک امیر آدمی سیٹو کے خواب میں داخل ہوتا ہے، اس کی کمپنی کا راز چرانے کے لیے۔ لیکن کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر ایک عورت ظاہر ہوتی ہے، مال، جو سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ مشن ناکام ہو جاتا ہے۔ ناکامی کے باوجود سیٹو کوب کے پاس ایک پیشکش لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں چاہتا ہوں تم ایکسٹریکشن نہیں، انسیپشن کرو۔ انسیپشن یعنی کسی کے دماغ میں سے معلومات چرانا نہیں، بلکہ کوئی نیا خیال ڈالنا، اتنی گہرائی سے کہ وہ شخص سوچے یہ خیال اس کا اپنا ہے۔ ہدف ہے رابرٹ فشر، ایک بڑی توانائی کمپنی کا وارث۔ سیتو چاہتا ہے کہ فشر اپنی باپ کی کمپنی خود توڑ دے، اپنی مرضی سے۔ بدلے میں سیتو کوب کو وہ دے گا جو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے، امریکہ واپس جانے کا موقع، اپنے بچوں کے پاس، کیونکہ کوب پر اپنی بیوی مال کے قتل کا الزام ہے اور وہ سالوں سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ کوب مان جاتا ہے۔ کوب اپنی ٹیم اکٹھی کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ آرتھر ریسرچ اور منصوبہ بندی کا ماہر ایریاڈنی، ایک نوجوان طالبہ جو خوابوں کی دنیا بناتی ہے، وہ معمار ہے، خواب کی عمارتیں، گلیاں، شہر وہ ڈیزائن کرتی ہے۔ ایم ایس، جو خواب میں کسی بھی شخص کا روپ دھار سکتا ہے۔ یوسف، کیمیا دان، جو سونے کی دوائیں بناتا ہے۔ ایریاڈنی کو ٹریننگ کے دوران کوب سمجھاتا ہے کہ خوابوں کی دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ پہلی سطح، سب سے اوپری خواب، وقت حقیقی دنیا سے 5 گنا سست چلتا ہے۔ دوسری سطح، خواب کے اندر خواب، وقت 20 گنا سست۔ تیسری سطح، خواب کے اندر خواب کے اندر خواب، وقت سینکڑوں گنا سست۔ لمبو، سب سے گہری جگہ، یہاں وقت کا کوئی حساب نہیں، یہاں پھنسنے والا دہائیاں گزار سکتا ہے، حقیقی دنیا میں صرف چند منٹوں میں۔ اور خواب سے جاگنے کا طریقہ، کک، یعنی اچانک جھٹکا جو آپ کو اگلی سطح پر جگا دے۔ ٹریننگ کے دوران ایریاڈنی کو ایک اور راز پتہ چلتا ہے۔ کوب کے دماغ میں مال کا سایہ ہر خواب میں آتا ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ مال کوب کی بیوی تھی، دونوں نے مل کر خوابوں کی دنیا میں برسوں گزارے، اتنے کہ مال کو یقین ہو گیا کہ خواب ہی اصل حقیقت ہے۔ کوب نے اسے واپس لانے کے لیے اس کے دماغ میں انسیپشن کی، یہ خیال ڈالا کہ یہ دنیا جھوٹی ہے اور اسے جاگنا ہوگا۔ لیکن جب وہ حقیقی دنیا میں آئے، مال کا یقین نہ بدلا، وہ سمجھتی رہی کہ یہ بھی خواب ہے، اور ایک دن اس نے ہوٹل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، یہ سوچ کر کہ وہ جاگ جائے گی، اور مر گئی۔ کوب کو اس کے قتل کا الزام ملا اور وہ اپنے بچوں سے دور ملک سے باہر بھاگتا پھر رہا ہے۔ فشر ہوائی جہاز میں ہے، ٹیم بھی اسی جہاز میں ہے۔ یوسف کی دوا سب کو ایک ساتھ گہری نیند میں لے جاتی ہے۔ پہلی سطح کا خواب، بارش زدہ شہر، یوسف گاڑی چلا رہا ہے، فشر کو اغوا کیا جاتا ہے، لیکن فشر کے دماغ کو خوابوں کے خلاف ٹرین کیا گیا ہے۔ اس کے دماغ کے محافظ حملہ کر دیتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں۔
کوب کی ٹیم بمشکل بچتی ہے اور اسی دوران مال ایک بار پھر ظاہر ہوتی ہے اور فشر کو گولی مار دیتی ہے۔ اب فشر مر رہا ہے پہلی سطح پر، مشن خطرے میں ہے، واحد راستہ اور گہرے جانا دوسری سطح۔ آرتھر ہوٹل میں ہے، گریوٹی ختم ہو رہی ہے کیونکہ پہلی سطح پر گاڑی پل سے گر رہی ہے۔ آرتھر بغیر گریوٹی کے دشمنوں سے لڑتا ہے، دیواروں پر، چھت پر۔ یہ فلم کا سب سے یادگار سین ہے۔ تیسری سطح، برف سے ڈھکا پہاڑ۔ ایمس اور کوب فشر کے دماغ میں گہرائی تک پہنچے ہیں۔ یہاں فشر کے باپ کی یادیں ہیں۔ ایک محفوظ بنکر ہے جہاں اصل انسیپشن ہوگی۔ لڑائی ہوتی ہے، سیتو بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ بنکر کے اندر فشر اپنے مرتے ہوئے باپ کو دیکھتا ہے۔ باپ کہتا ہے، مجھے تم پر فخر نہیں کیونکہ تم مجھ جیسے بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اپنی زندگی خود بناؤ۔ یہ وہی خیال ہے جو کوب نے ڈالا تھا، لیکن فشر سمجھتا ہے یہ اس کے باپ کے آخری الفاظ ہیں۔ فشر روتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی کمپنی توڑ دے گا۔ خود اپنی مرضی سے انسیپشن کامیاب ہو گئی، لیکن کوب اور سیتو لمبو میں پھنس گئے ہیں۔ لمبو میں کوب مال سے ملتا ہے، اس کے دماغ کی مال جو اصل نہیں ہے۔ وہ اسے روکنا چاہتی ہے، کہتی ہے یہی رہو، یہی حقیقت ہے۔ لیکن کوب اس بار ٹھوس رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم مال نہیں ہو، میری اصل مال بہت بہتر تھی اور میں اپنے بچوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ سیتو کو ڈھونڈتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لمبو میں۔ اسے یاد دلاتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ دونوں گولی مار کر جاگ جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز اترتا ہے۔ سیتو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ کوب امریکہ پہنچتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، اپنے بچوں کے چہرے دیکھتا ہے، پہلی بار سامنے سے، اور پھر وہ اپنی جیب سے لٹو نکالتا ہے۔ وہ لٹو جو حقیقت اور خواب میں فرق بتاتی ہے۔ خواب میں یہ گھومتی رہتی ہے، حقیقت میں گر جاتی ہے۔ وہ لٹو گھماتا ہے اور بچوں کی طرف چل دیتا ہے۔ کیمرہ لٹو پر ٹک جاتا ہے، وہ گھوم رہی ہے اور پھر فلم ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کوب خواب میں تھا یا حقیقت میں؟ کرسٹوفر نولن نے آج تک جواب نہیں دیا، اور شاید یہی اس فلم کا سب سے بڑا تحفہ ہے، یہ سوال جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ریکیپ پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا وہ لٹو گری یا نہیں۔